ولایت پہ بآواز بلند صلوات علی محمد کی تلاوت فرمائیے۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند تر صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ کوشش کریں ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے واقعہ ہی آپ نے صلوات تلاوت فرما لیجیے۔ سامعین محترم، علامہ صاحب کے بعد ذاکر نوید عباس BA اور حرف آخر میں ذاکر اہل بیت جناب ذاکر زرگام بادشاہ صاحب آف چنگ رونق افروز ممبر ہوں گے۔ دونوں پھر بھی بلند تر صلوات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ وللصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر مصائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وخیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی صلوات۔ جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے، کوشش کریں اس سے بلند تر اگر آپ صلوات تلاوت فرما سکتے ہیں۔ صبح 8 بجے کی مجلس شروع ہے، 7 بجے کی، اور تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ بتقاضۂ بشریت بندہ تھک بھی جاتا ہے، لیکن حصول برکت کے لیے میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں۔ زیادہ لمبی نوکری کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، آپ کی سماعتوں کو زیادہ تکلیف نہیں دینی، لیکن ایک صلوات ایسی سنائیں کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں۔ صلی علی محمد۔ قرآن مجید برہان رشید کے ایک آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی۔ ترجمہ سن کے مومن ٹھرے گا، منافق جلے گا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بے شک تحقیق ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بآواز بلند محمد۔ مجلس کی روحانیت کے لیے ہاتھ کھول کے صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ صلی علی محمد۔ شیعہ سنی محبان اہل بیت یاد رکھیے گا کہ میں آیت کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ استاد کا دیا ہوا سبق ہے، مجلس کی ابتدا آیت ربانی سے اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کوئی بے علم شخص مجلس میں آیا ہے تو اسے پتہ چل جائے کہ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے۔ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں قرآن کی اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور بالخصوص آیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ قرآن کے کس سورہ میں ہے۔
کیونکہ اس تعارف میں ایک راز ہے، اور جس نے اس راز کو پا لیا وہ علی کا شیعہ بن گیا۔ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیجئے گا۔ ویسے آپ سے اس وقت داد مانگنا ہے تو نا انصافی کہ صبح 7 بجے کی آپ لوگ مجلس سن رہے ہیں، چلے پھر بھی خطیب کی مجبوری ہوتی ہے داد۔ تعارف سنیے گا، سورت کا نام اللیل ہے۔ قرآن کی یہ سورت اللیل قرآن کی 92 نمبر سورت ہے۔ کل سورتیں ہیں 114، آپ چپ کر گئے، کل سورتیں ہیں 1 اور 14، 1 اور 14 میں اس سورت کا نمبر ہے 92۔ جو چپ ہیں وہی چپ ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ 92 عدد کس کا ہے۔ 92 عدد ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب اگلی بات سن کے مومن ٹھرے گا، منافق جلے گا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے دل میں علی ہو اور زبان پہ نہ آئے۔ 92 نمبر سورت کی 12 نمبر آیت، خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ 92 نمبر سورت کی 12 نمبر آیت۔ اب میں علی ولی اللہ پڑھنے والے بچوں کو میں بتاتا تو اچھا نہیں لگتا کہ 92 عدد رسول کا ہے اور 12 عدد کی نسبت کس سے ہے۔ اللہ نے قرآن کے 92 نمبر سورت کی 12 نمبر آیت میں ہدایت کا تذکرہ کر کے مسلمان کو بتایا کہ محمد کے بعد ہادی 12 ہے۔ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ سینے کا زور لگا کے نعرہ حیدری۔ 92 نمبر سورت کی 12 نمبر آیت، اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی۔ دیکھو قرآن پڑھنا نہیں، قرآن سمجھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو حامد رضا سلطانی کا مفت کا مشورہ ہے، وہ علی کے دروازے پہ آ جائے۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے سلطانی تجھے شیعہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ملا، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ میں منبر پہ کلمے کی قسم پڑھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی پوچھے تجھے شیعہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ملا، تو میں فخر سے کہوں گا مجھے حق کا پتہ چل گیا۔ بولو حیدری۔ مجاہد شاہ جی، میرا ایک رشتہ دار میرے گھر آیا، اس گڈی ویکھی، کوٹھی ویکھی، لہر بہر ویکھی، آل محمد دا کرم ویکھیا، اس میں نو چھیڑن دی خاطر ایک لفظ آکھیا، اس آکھیا سلطانی شیعہ ہوئے چس نہیں آ گئی۔ میں گل پنجابی جی پیا کرتا، شیعہ ہوئے چس نہیں آ گئی۔ میں کہا یار کی مطلب؟ اس آکھیا گڈی کوٹھی رقبے کرم نوازی۔ میں کہا کہنا کی چاہنے؟ اس آکھیا پیو دادے دا مذہب چھڑے ہی تے شیعہ ہوئے ہیں تے انہاں کچھ لب گیا ہے۔ میں کہا یار اس تو چنگی ایک چیز لبی، او دساں؟ کہندہ دس۔ میں کہا پریشان تے نہ اسے؟ کہندہ نہیں۔ میں کہا اللہ دی قسمیں انہاں دولتاں نالو وڈی دولت ہے لبی ہے، میں نو پتا چل گیا سچے کیڑے تے کوڑے کیڑے۔ بندہ وہ بولے جس کا مذہب شیعہ ہو، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سب سے بڑی بات، سبحان اللہ، سارے حیدری۔ شیعہ
نبی سے. یہ لفظ ہر بندے کے لیے نہیں، کیونکہ ہر بندہ اس لفظ کے لیے نہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدا. ترجمے میں غور کر لیا، مذہب کی سمجھ آ جائے گی. اللہ فرما رہے ہیں ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. کئی بندے گال نہیں سمجھے. ملک صاحب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے. میری کہتا تو بات اور تھی، فرمایا ہماری ہے. کیا مطلب؟ ہادی میں نے بھیجنا ہے. ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی. حمدانی صاحب سوچنے والی بات ہے، انسان محتاج ہدایت ہے. کیا ہے جی؟ تسی بولو تسی پھر بھی محتاج ہدایت. تسی نہ بھی بولو تسی پھر بھی محتاج ہدایت. انسان محتاج ہدایت ہے، لیکن انسان صرف محتاج ہدایت نہیں. انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق بھی ہے. انسان اللہ کی مخلوقات میں عزت والی مخلوق بھی ہے. عزت انسان سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. عزت انسان یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو چاہیے تھا اسے پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. یہ 5 بندے بول لیں ممبر دی عزت کی قسم میں نہ 5 بندے دا بولنا بھی اس ٹائم معجزے تو گھٹ کوئی نہیں. انسان بھائی جان موبائل تو فرصت ملے تو میرا حق میں نو دے دوے ہے. توجہ کرے مہربانی کرے. انسان کو اللہ نے خلق کرنے سے پہلے انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی، نوجوانوں اللہ نے اس چیز کو پہلے بنا دیا. 1 منٹ کی خاموشی لیکن ساتھ توجہ ہو تو میں بات مکمل کرتا ہوں. انسان کو پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے پانی کو پہلے بنا دیا، انسان کو بعد میں بنایا. انسان کو زمین کی ضرورت تھی، اللہ نے زمین کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. انسان کو سورج کی ضرورت تھی، اللہ نے سورج کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. انسان کو ہوا کی ضرورت تھی، اللہ نے ہوا کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. اب جملہ بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا. جس انسان کو ہوا کی ضرورت تھی، جس انسان کو پانی کی ضرورت تھی، جس انسان کو زمین کی ضرورت تھی، اسی انسان کو ہدایت کی بھی ضرورت تھی. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جس انسان کو پانی کی ضرورت تھی، اس انسان کو ہدایت کی بھی ضرورت تھی. اگر اللہ نے انسان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہر چیز کو پہلے بنایا تو انسان کو ضرورت ہے ہدایت کی. ماننا پڑے گا مولوی صاحب، ہاتھی بھی اللہ نے پہلے نہیں بنائے، پہلے بنائے. ہاتھی بعد میں نہیں بنائے. ہاتھی اللہ نے بعد میں نہیں بنائے. کب بنائے؟ جب پانی کو انسان سے پہلے بنا دیا. چنگی امر سدو ہے، مخلصین محمد و آل محمد کے یہاں تشریف فرمائیں. ویڈیو بن رہی ہے، میں ایک جملہ کسی کے لیے ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. اللہ کرے بندے تک گل پہنچ جاوے. میں تو کوشش کرنی ہے پہنچا دواں. کوئی اور شیعوں کی عقیدہ توحید پہ شک کرے تو کرے، شیعہ مولوی کو شیعوں پہ شک نہیں ہونا چاہیے. بولو جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے. ہمارے
توحید میں اللہ صرف واحد نہیں احد ہے. کیا ہے جی؟ اچھی بولو, پیچھے بھی بندے جڑے چوپن. شیعوں کی عقیدہ توحید میں اللہ صرف خالق نہیں احسن الخالقین ہے. پریشان ہو گئے ہو؟ ذاکرہ نے علی علی انی کیتی ہے نا کہ مولوی نے شک پہ گیا شاید توحید تک کسے اور دا قبضہ ہو گیا. یہ بات حقیقت ہے. قصیدہ پڑھا تو علی کا, منقبت پڑھی تو علی کی, سلام پڑھا تو علی کا, شعر لکھا تو علی پہ, ربائی لکھی تو علی پہ. مولوی پریشان ہو گیا. اس نے ذاکروں کے منہ سے علی علی سن کے یہ اندازہ لگا لیا کہ شاید توحید خطرے میں ہے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولانا مہربانی کریں, جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہو اس کی توحید میں شک نہ کرنا. اب بولو جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے, کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کے اصول دین میں سے پہلے اصول کا نام ہے توحید. کیا ہے جی؟ شیعہ توحید کا منکر نہیں, لیکن ایک بات اور بھی سن لے, شیعہ کی توحید مولوی والی توحید نہیں, مولا والی توحید ہے. اب بولو جڑے بندے چپ کرتی بیٹھے, کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں نے توحید لی ہے علی سے. کس سے؟ جڑے پیچھے چپ ہو لفظ یاد رکھیے, بے شک چپ رہے. اس لفظ پہ پتہ چل جائے گا یہاں پہ شیعہ کون ہے اور خاندانی شیعہ کون ہے. یہ اگر نعرہ رائتی نہیں ہے تو میں اس جیسے ایک نعرے کی اور توقع رکھتا ہوں, اگر جملہ سمجھ آ جائے تو پھر بولنا. ہم نے توحید لی ہے علی کے دروازے سے. جنہوں نے علی کے دروازے سے توحید نہیں لی, مولویوں سے توحید لی, وہ اس انتظار میں ہے کہ بروز معاشر کرسی پہ اللہ بیٹھے گا. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے بات کی کسے نہیں ہے. ہاتھ بلند کر کے حیدری. پہ اللہ بیٹھے گا. ہم نے توحید ملا سے نہیں لی, پیر مہدی چشتی سرکار, ہم نے توحید علی سے لی ہے. اور کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے توحید کے معاملے میں. ہمارا عقیدہ توحید ہے کہ ہم اللہ کو رازق نہیں مانتے, ہم اللہ کو خیر الرازقین مانتے. ہم اللہ کو صرف خالق نہیں مانتے بلکہ احسن الخالقین مانتے. ہم اللہ کو صرف واحد نہیں مانتے, ہم اللہ کو احد مانتے. کسی کے عقیدہ توحید میں نہیں سوائے شیعوں کے. ہمارے نزدیک اللہ عادل ہے. سیر ہلاؤ, سیر سیر جے نہیں ہلانا آندا تو میں طریقہ دس دینا. گل صحیح ہوئے تو انج کرے ہے, جے غلط ہوئے تو تیرے واسطے حیدری, سارے حیدری. ہم اللہ کو عادل مانتے. کیا جی؟ اونچی بولو. اب میں عدل سناؤں اس کا. ایک مناظرہ تھا مولانا محمد اسماعیل صاحب کا, نام سنا ہے مولانا محمد اسماعیل صاحب کا. اسماعیل کی طاقت کا اسے اندازہ ہو جیسے نے وہ زمانہ دیکھا ہو. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر مولوی اسماعیل کا اعلان شیعہ امام بارگاہ سے ہو جاتا, مولوی مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتا.
کہ مولوی اسماعیل بھی آندہ کہ تھے مناظرے دا چیلنج نہ کر دوے. مولانا اسماعیل صاحب کا مناظرہ تھا ایک مولوی کے ساتھ. مد مقابل مولوی نے کہا مولوی اسماعیل تو اور تیرے جیسے شیعہ دن رات یزید کو گالیاں نکالتے ہیں. اللہ بڑا رحیم ہے, اگر اس نے یزید کو بخش دیا تو پھر کیا کرو گے؟ مولوی اسماعیل صاحب نے کہا زبان سنبھال کے بات کر, جہاں وہ رحیم ہے وہاں وہ عادل ہے. پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے تو کنوں نہیں آئی. سارے حیدری کن آنا ہے؟ سارے بولو یا علی. نہیں انج گل نہیں بندی جی میں نعرہ بھائی لوایا ہے تسی اس طرح جواب نہیں دیتا. مل کے نہیں ایسے نہیں. اب بھی جنہوں نے ایسا یا علی کہا ہے کوشش کرو دونوں بازو کھول کے سینے کا زور لگا کے تھکاوٹ کو دشمن کے صحن میں بھیجنے کے لیے دم دم علی لالی کلندر. مولانا محمد اسماعیل صاحب نے فرمایا مولوی جہاں اللہ رحیم ہے وہاں اللہ عادل بھی ہے. اب آؤ واپس تقریر کی طرف. یہ اس کا عدل ہے. انسان کو پانی چاہیے تھا تو اس نے پانی کو پہلے بنایا. انسان کو ہوا چاہیے, اس نے ہوا کو پہلے بنایا. انسان کو زمین چاہیے, سید اس نے زمین کو پہلے بنایا. یہ اس کا عدل ہے کہ انسان کو ہدایت چاہیے اور وہ ہاتھی کو پہلے نہ بنائے. ہاتھ چاہیے تھے بن تے بھاویں تھے تے بھاویں ہور تھلے کر لے. میں تینوں نہیں کہنا کھول, پر اکیلے بیٹھ کے سوچ صحیح وہ ہاتھی کون سے ہیں جو آدم سے پہلے سے. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر. وہ ہاتھی کون سے ہیں جو کائنات سے پہلے سے ہیں. اور میں نے بوٹی پی کے علی کو نہیں مانا, اور میں پیسوں کی خاطر شیعہ نہیں ہوا, اور میں نے پڑھا ہے تو شیعہ ہوا ہوں. اللہ کی کائنات میں فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والے شیعہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے امام یہاں کے امام نہیں بنے, امام بن کر علی حق علی حق علی. ربائی دا جواب اور ربائی نہ سن لو. جنہیں زمانہ بنائے وہ ہرگز ولی نہیں ہوتے, خار خار ہوتے ہیں ہرگز کلی نہیں ہوتے. یا علی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ موجود, حرام زادوں کے دلوں میں علی نہیں. دم دم علی لالی کلندر. آپ جیو سید سن کے سارے حیدری علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے ہمارے امام یہاں کے امام نہیں بنے بلکہ امام بن کر آئے ہیں.
سر ہلاؤ سر. کلب عباس بھلر صاحب بندہ میرے نہ رو بولے جدا مذہب شیعہ ہوئے پیشہ شیعہ نہیں. کئی بندیاں دا پیشہ شیعہ ہوندہ ہے. پیشہ شیعہ پتہ ملک صاحب کیڑے بندے ہوندے نے سارا سال شیعہ دی مخالفت تے جی میں روزیاں دا چند نیڑے آندہ نا بینک جا کے درخواست دینے نے ہماری زکاة نہ کاٹیے گا ہم شیعہ ہوتے ہیں. تیری خیر ہوئے ملنگا مل کے ہمارے امام یہاں آ کے امام نہیں بنے بلکہ امام بن کر. ہو سکتا ہے کوئی میری طرح متلاشی رشد و ہدایت یہاں بیٹھا ہو وہ سمجھتا ہو کہ شاید امام سے مراد وہ امام جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. اطلاع کے لیے عرض ہے نماز پڑھانے والا پیش نماز ہوتا ہے امام نہیں ہوتا. امام کائنات کے نظام چلانے والے کو کہتے ہیں. اللہ دی عزت دی سو میں کتب شاہی آوانا جرت میرے اندر انی ہے کہ ممبر چھٹ کے بندے دے کول بھی آ سکتا. جڑا بندہ نہ بولیا میں دے کول آ کے پوچھنا ہے تو بولیا کیوں نہیں. گونگے ہیں بیمار ہیں یا مکسر ہیں. شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے جمعرات کی روٹیاں مانگنے والا امام نہیں کائنات کو رزق دینے والا ہے. بندہ کہڑا جڑا جیوندہ تے بولے یا نہیں. سلامت رہو مل کے. امام سے مراد نماز پڑھانے والا نہیں. بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں نے شلوار پہن کے بڑے بھائی کی قمیض پہن کے مردہ لہلانے والوں کو بھی امام کہا نماز پڑھانے والوں کو بھی امام کہا جنازہ پڑھانے والوں کو بھی امام کہا. یہ سازش ہے جو لفظ امام کو لوگوں پہ فٹ کر دیا گیا. بلکہ میں کیا جملہ دوں گا جملہ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دیا. وہ کہتے ہیں حق کے 12 چھوڑ کے لوگوں نے 12 لاکھ بنا لیے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی. حق کے 12 امام چھوڑ کے لوگوں نے 12 لاکھ بنا لیے. ہماری قوم کا سماعت کا جو ٹائم ہے وہ ہے 45 منٹ ذاکری اصولوں کے مطابق. جیڑا بندہ 45 منٹ تو لمبی مجلس پڑھے انہوں تسی کوئی نہیں سنتے. ٹھیک ہے نا کیونکہ سماعتیں تھک جاتی ہیں. لیکن آپ کی تھکی ہوئی سماعتوں کو تازہ کرنے کے لیے مولانا محمد اسماعیل صاحب کا جملہ یاد آ گیا. میں ان کے رنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں. چٹے سرالے بزرگاں نے مولوی اسماعیل صاحب نے سنیا اسی وہ کہندے نے میں پنڈ گیا تے کو پنڈ دا مولوی کھوتی ریڑی تے سامان لد کے پنڈ چوپی لنگے تے میں انہوں آکھیا غلام محمدہ خیر ہے اس آکھیا مینوں پنڈ آلیاں امامت تو کٹ دیتا ہے. مینوں پنڈ آلیاں آواز آ رہی ہے آواز. اگر آواز آ رہی ہے تو اب داد بھی آنی چاہیے. مینوں پنڈ آلیاں امامت تو اگوں بھی مولوی اسماعیل صاحب سننا انہاں مسکرا کے کہ کوئی گل نہیں اس پنڈ آلیاں تو نہیں امامت تو کڈی ہے تو اگلے پنڈ نبوت دی درخواست دے دے. اس پنڈ آلیاں تو امامت چو کڈی ہے
تو اگلے پنڈ جا کے نبوتی درخواست دے دے. مولوی اسماعیل سے فرماتے ہیں آگے سے مولوی نے کہا اسماعیل حیا کر, بندوں کے بنانے پہ کوئی نبی نہیں بنتا. مولوی اسماعیل صاحب نے کہا تو بھی حیا کر, جب بندوں کے بنانے پہ نبی نہیں بنتا تو بندوں کے بنانے پہ امام کیسے بنتا؟ بولے جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت دیتا. سارے ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری. بندوں کے بنانے پہ اگر نبی نہیں بنتا, امام بندے نہیں بناتے, امام اللہ بناتا ہے, کیونکہ امام ہاتھی بن کے آتا ہے. کیا بن کے آتا ہے جی؟ اونچی بولو. ہاتھی کی ذمہ داری اللہ کی ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ, ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. تقریر بڑے مشکل موڑ پہ آ گئی, صرف مشکل موڑ پہ نہیں, بابا مہدی شاہ جی سرکار دعا کرے آجے, خطرناک موڑ پہ آ گئی. ہم نے نبوت کے بعد امامت سے ہدایت لی ہے. میں آکھیا سی نا مشکل موڑ پہ آ گئی, کیونکہ مشکل موڑ آ تو گیا, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی آنا کوئی نہیں, نبوت ختم. بے شک آکھو بھائی, اب نبی کوئی آ نہیں سکتا. ہمارے عقیدے میں دروازہ نبوت بند نہیں ہوا, سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے. ختم نبوت کا تعارف جتنا اچھا علی کے شیعہ کروانا جانتے ہیں, اتنا اچھا کوئی نہیں کروانا جانتا. ختم نبوت کے لیے جوتیاں مارنا آسان ہے, ختم نبوت کے لیے منہ پہ سیاہی پھینکنا آسان ہے, ختم نبوت کے لیے دھرنے دینا آسان ہے, پر دلیل سے بات کرنا علی کے شیعہ کا کام ہے. بولو جنہیں بندے چپ کر کے بیٹھے ہو. بندوں نے ختم نبوت پہ دکانداری چمکائی ہے. ہون تسی کدو بول لیں, میں پڑھتا پہ ٹینشن نہ لو. مولوی اٹھے تے اسلام آباد وڑ گئے تے دھرنا دے دیتا تے نواں نعرہ کڈ لیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دین آیا, دین آیا. اللہ دی قسمیں میرے کو پیسے ہونے میں ہائی کورٹ کیس کر دواں. یہ نعرہ توہین رسالت ہے, دین محمد لے کے آتا ہے. اور دین تو وہ جو 1400 سال پہلے رسول لے کے آئے. اگر تو نے علی کو ولی ماننا ہوتا تو تو یہ نعرہ نہ لگاتا. تو نے علی کو چھوڑا, تجھے پتہ ہی نہیں کہ دین محمد لے کے آئے تھے, اور یہ دین ناقص نہیں, یہ مکمل ہو گیا تھا. علی کو چھوڑنے کا یہی تو نقصان ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں یہ دین تب مکمل ہوا تھا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ بندے تھک گئے ہیں, تاڑا نعرہ دستا ہے تسی تھک گئے ہو. آخری بات اور اجازت, ختم نبوت پہ بڑی بڑی دکانداریاں چلی, لوگوں نے چلائیں, لیکن ساری تقریر بھول جانا جتنے بچے بیٹھے ہو, میرا نام بھول جانا, میرا یہ لفظ نہ بھولنا. ختم نبوت پہ جتنا پختہ عقیدہ علی کے شیعہ کا ہے نا, اتنا کسی کا نہیں. جدوں کوئی مرزئی بحث کرنے لگتا ہے نا, وہ پہلے پوچھتا ہے تسی کون ہوندے ہو. میرا ایک وکیل دوست ہے تو انہیں میں نے آکھیا سلطانی صاحب ایک مرزئی نے سانو بڑا ہی تنگ کیتا ہے, تو ذرا تسی آیا جے دن آگے گل کریا جے. میں چلا گیا اس سے بحث کرنے کے لیے. میں جا کے بیٹھا تو میں انہوں نے پہلا سوال کیتا, آپ کون ہوتے ہیں؟
میں کہا کیوں خیر ہے؟ اس کہا نہیں پہلے آپ بتائیں آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کہا سب نہ پہلے تو میں بندہ ہوں، دوسرے نمبر تے میں محمد عربی دا غلام ہاں۔ کہتا نہیں شیعہ ہوتے ہیں، سنی ہوتے ہیں، وہابی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ میں کہا ہن تو پوچھیا تو میرے تے دسنا واجب ہے۔ الحمدللہ میں علی دا شیعہ ہونا۔ وہ اٹھیا تو چولی چاڑ کے بس آپ سے ہماری بحث نہیں بنتی۔ یہ جڑے بوئے سے کھلوتے ہو تسی ذاکر صاحب نو تو نہیں ڈکیا کہ اندر نہ آ سکن؟ اندر آ جاؤ، مہربانی کرو، راہ چھڈو، رستوں میں کھڑے ہونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ مینو وہ آندے آپ کی ہماری بحث ہے، میں نے کہا سر آپ بیٹھیں، پلیز سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیں، 1 منٹ، ایک سوال کا جواب دیں اور چلے جائیں۔ وہ کہتا بھائی نہیں، میں نے تم سے کلام ہی نہیں کرنا۔ وہ بچے وہ پچھو پڑھنے، او یار گل تو، انہوں نے کہا نہیں آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے۔ وہ جڑا میرا وکیل دوست سی، وہ اہل سنت سی، بریلوی سی، وہ میں نے آکھیا سلطانی یار یہ کی بن گئی ہیں؟ اور میں کہا یار یہ کسی طریقے نہ ڈھک ایک واری، تیرا بھی پلا ہو جائے گا تے او دا بھی پلا ہو جائے گا۔ جس بندے نے یا علی ایسا کہا ہے وہ بندہ مجلس کے بعد میرے ساتھ ٹائم بنا لے، میں اس وکیل سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا، وہ بریلوی ہے جی۔ میں کہا انہوں ڈاک، وہ پیچھے گیا اور جا گڈی روکی، انہوں نے کہا یار 1 منٹ ٹھہر جا، اس نے غلط کہا، اس نے کہا نا تو بریلوی ہے نا، تو بریلوی مولوی لے کے آ، تو شیعہ کو کیوں لے کے آیا؟ وہ اندر آیا میرا وکیل دوست، کہا سلطان صاحب پیڑا ہی غرق ہو گیا، وہ تو گل ہی نہیں سنتا چلا گیا، تو یہ چاہ پیو تو گھر چلیے۔ میں چاہ پیتی، میں پریشان، سوچ کے برا حال، یار اس بندے نے میرے نال بحث کیوں نہیں کیتی، یار اس بندے نے میرے نال گل ہی کوئی نہیں کیتی، انہوں شیعہ تو ایڈا کیڑا خطرہ ہے۔ یقین کریں میں ساری رات سوچتا رہا، جب نیند نے مجبور کیا تب میرے ذہن میں بات آئی، اوہو اب پتہ چلا ہم شیعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں علی ولی اللہ۔ اسے پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب محمد کے بعد علی جیسی ہستی نبی نہیں ہو سکتی، بازاری ماں کا بیٹا نبی کیسے؟ حیدری اسلام آباد سے واللہ با حسین جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے، صرف ناشتہ کیا ہوا ہے، دل تھا آتے ہی لنگر کرتا، بابا جی نے فرمایا نہیں ممبر پہ چلو، جسم میں اتنی نکاحت ہے اور اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں پورے جوبن سے یہ جملہ پڑھوں، لیکن میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے عقیدہ ختم نبوت سننا ہے تو وہ شیعوں کی مجلس میں آئے، کیونکہ شیعوں کی عقیدہ ختم نبوت جیسا کسی کا عقیدہ نہیں۔ بندہ وہ بولے جو شیعہ ہو، کیونکہ ہمارے عقیدے میں اتنی بھی گنجائش نہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ بولے جن عقیدہ انہوں بولن دی اجازت دے وے، علی حق علی حق علی نعرہ حیدری۔ اگر مگر والی کوئی رائدی نہیں، پریشان ہو گئے ہو؟ شیعہ گمراہ اس لیے نہیں ہوتا کہ شیعہ نے محمد کے بعد ہاتھی بنائے 12۔ دیکھو کوئی ہادی نبی بن کے آیا،
کوئی ہادی رسول بن کے آیا تہاڈی چپ دسدی ہن میں بس کردا. یہ نا اچھڑے میں ایک ہے عاشق چوک ہمارے لاہور میں. میری ذاکری دی ابتدائی ادو میں شیعہ کونی سے ہوندا ادو میں سنی ہوندا سا. مینوں علامہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا اتھے مجلس پڑھنی. میں بھائی جان اتھے مجلس پڑھی 1.5 گھنٹہ. کنی جی 1.5 گھنٹہ پڑھ کے میں تھلے اترے آتے. اس بانی نے میں فون پھڑایا جلدی نال ایک قبلہ نال گل کرو. علامہ ناصر صاحب شہید قبلہ. میں نے فون پکڑا میں نے کہا جی قبلہ. قبلہ صاحب فرمان لگے ابھی مجلس پڑھو میں رستے میں ہوں میں آ رہا ہوں. میں 1.5 گھنٹہ پڑھ چکے ہیں. میں پھر ممبر تے چلا گیا اور جتوں چھڈی سی تو پھر شروع کرتی. جڑے چپ کر کے بیٹھے اور جس ٹائم 1.5 گھنٹہ میں ہور پڑھ لیا نا قبلہ آ گئے. میں کہا جی 1.5 اگے پڑھیے تو 1.5 ہون پڑھیے. یہ بنتے نے 3 تے 3 کانے ہوندے نے بہ یوں میں 4 گھنٹے پوری پڑھنی. بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں 5 گھنٹے بھی مجلس پڑھ سکتا ہوں. پریشانی والی کوئی بات نہیں. چاہوں تو مولا کے کرم و فضل سے 5 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں. لیکن آپ کا خوف ہے کہیں آپ نہ تھک جائیں. اگر آپ نہیں تھکے تو جملہ وصول کریں اور مجھے اجازت دیں. جی سرکار کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. سید نے جتوں مرضی ٹرن میں تو پڑھ دیا رہنا. کلب عباس تو مینوں جان دیں میں تھکڑ والا ہے ہی نہیں. میں شبینیاں دا گجیاں. میں تھکڑ والا تو ہے ہی نہیں نا. میں تو سیدوں کا پٹے والا نوکر ہوں. سیدوں کی دعا ہے مجھے. گھبرانے والا تو میں ہوں نہیں. اسی ٹاپک پہ پورے 10 گھنٹے تمہیں مجلس سنا سکتا ہوں. لیکن تم تھک جاؤ تو پھر میں کیا کروں گا. کسی ہاتھی کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. کسی ہاتھی کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. لیکن سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو گیا. آمنہ کے لال پہ, زہرا کے بابا پہ, حسنین کے نانا پہ مولا تجھے سلامت رکھے. اب نبی آ کوئی نہیں سکتا. ویڈیو والے بھائی ویڈیو درست رکھنا. ہر اسلام کے چندے پہ پلنے والے مولوی سے حامد رضا سلطانی کا سوال ہے, نبی دنیا سے چلے گئے اور نبی آ کوئی نہیں سکتا, دسو ہدایت کے دے کو لینی جے. ملک صاحب بندے تھک گئے. نبی دنیا سے چلے گئے, ظاہری طور پہ نبی نے پردہ کر لیا. یا تو جب نبی نے آنکھیں بند کی تھی تب قیامت آ جاتی, سلسلہ ہی ختم ہو جاتا. کیونکہ ہادی نہیں رہا تو ہدایت کی بھی ضرورت ہے. تو جب مخلوق ہی نہیں ہوگی تو ہادی ہی نہیں ہوگا. تو جب ہادی نہیں ہوگا تو لڑائی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب چونکہ نبی دنیا سے چلے گئے لیکن امت آگے جا رہی ہے. بتائیے ہدایت کس سے لینی ہے؟ مجبوراً تجھے علی ولی اللہ پڑھنا ہی پڑے گا, کیونکہ ہم نے محمد کے ختم نبوت کا ایمان کا مسئلہ حل کر دیا. ہمارا عقیدہ ختم نبوت سن, علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے نزدیک محمد پر سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے, سلسلہ ہدایت نہیں. سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے, سلسلہ بولو سلسلہ ہدایت نہیں.
ہر نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو بتایا میرے بعد ہدایت کس سے لینی ہے. تھکا ہویا مجمع سارے دن دا یہ لفظ سونے کے حروف سے لکھنے والے ہیں, قبول کرو مجھے اجازت دو. ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ اس نے ہدایت کس سے لینی ہے. ہر نبی اپنے بعد والا ہادی امت کو بتا کے گیا. اس کا مطلب ہے چھوٹے نبی اگر اپنے بعد والا ہادی امت کو بتا کے گئے تو جو نبیوں کا سردار تھا, جو سید الانبیاء تھا, جس کے صدقے سے دوسرے نبیوں کو نبوت ملی, کیا وہ نہیں بتا کے گیا کہ میرے بعد ہدایت کس سے لینی ہے؟ آ مجلس حسین میں ہم تجھے بتائیں, دوسرے نبی صرف نبی تھے, میرا آقا نبیوں کا سردار تھا. دوسرے نبی اپنے بعد والا ہادی بتا کے گئے ہیں, محمد دکھا کے گیا. مل کے دوسرے نبی ہادی بتا کر گئے, میرا نبی صرف بتا کے نہیں گیا. اچھی بولو, پلانوں کا منبر بنا کے, پچھلے آگے بلا کے, عقلوں کو ساتھ ملا کے, صحابہ کو بٹھا کے, علی کا بازو پکڑ کے. جدوں دی مہلے شروع کی تھی یہ 3-4 بندے نے جڑے ہلے ہی نہیں تے جو اس گل تے نہیں بول لے تے میں سمجھاں گا وہ ویکھن آئے نے تھے ہونا کی ہے. ویڈیو والے بھائی کیمرہ میری طرف رکھنا, میں بندوں کے چہرے خود پڑھ لوں گا. یہ پلانوں کا منبر بنا کے, پچھلے بلا کے, اگلے واپس ملا کے, صحابہ کو بٹھا کے, محمد بازو پکڑ کے, من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, تیری قوالی کے لیے نہیں کہہ کے گیا. علی حق, علی حق. ہاتھ بلند کر کے حیدری. دیکھو اتنا سخت آرڈر, صدقے جاواں بھائی انشاءاللہ کسے محکمے چ کوئی عطائی نہ ہوئے, کی نہ ہوئے, وہ بندے مسلمانہ چو عطائی مسلمان نے جنہ نے نبی دی ساری محنت نو قوالی سمجھیے. کی سمجھیے؟ علی مولا, یہ تیری قوالی کے لیے نہیں ہے, تیرے سروں کے لیے نہیں, تیرے طبلے کے لیے نہیں, تیرے واجے کے لیے نہیں. جنہوں گل بھیڑی لگ دی ہے شاءاللہ لگے, سچو جڑا سر چڑھ کے بول دے. یہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, قوالوں کی قوالی کے لیے نہیں. یہ پلانوں کا منبر, اتنا سخت آرڈر کہ پہلے جو آرڈر آئے ان میں اتنی سختی نہیں تھی. سیر ہلاؤ. پہلے اللہ کہتا تھا یاسین والقرآن الحکیم, پہلے کہتا تھا طٰہٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر الم نشرح واللیل, جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو. آج نہ مکی نہ مدنی ڈھولا نہ مائی, بڑا سخت آیا ہے حکم الہی. بندہ بولے جدا عقیدہ بولن دی اجازت دینا ہوئے. جس کے عقیدے کو مولوی نے چرا لیا ہے وہ بندہ چپ رہے, جس کے عقیدہ محفوظ ہے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. آج مکی نہ مدنی ڈھولا نہ مائی, مکی نہ مدنی ڈھولا نہ مائی, بڑا سختی آیا ہے حکم الہی. میں کراں دین اکمل تے نعمت مکمل, تو دے اج محمد علی دی گواہ ہے.
سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری تو دے آج محمد علی کی گواہی. یہ پلانوں کا منبر بنا کے رسول من کن تو مولا کا قصیدہ سنا رہے. آخری جملہ اور سلام. یہ تیری قوالی کے لیے نہیں، یہ امت کو بتا رہا ہے کہ نبوت ختم، میرے بعد ہادی علی ہے. دنیا علی کو ہادی مان لیتی، ماں صحابی کے دربار نہ جاتی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. بیٹی صحابی کے دربار نہ جاتی. مجلسوں میں آ کے صرف یہ نہ سنا کرو کہ امام کیسے شہید ہوئے. کسی بھی امام کی شہادت ہو تو صرف یہ نہیں سننا کہ امام کیسے شہید ہوئے. نوجوان نسل میرا پیغام لیتی جاؤ. خطیب سے کہے، ذاکر سے کہے، ہمیں یہ بتا بطول کا بیٹا کیوں شہید ہوا. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت کرے. زمانے کا دستور ہے جب بھی کوئی قتل ہو جائے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں. قبلہ تشریف لے آئے ہیں، مصائب بھی قبلہ ہی پڑھیں گے. آپ کا انتظار تھا سرکار. آ جائیں. کچھ نہیں ہوتا سرکار، آپ بزرگ ہیں ہمارے، آپ سینئر ہیں، ہم نے آپ سے ذاکریاں سیکھی ہیں. تشریف رکھیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. کسی ذاکر کی کوئی مجلس خراب نہیں ہوتی جب حسین کا ذاکر آئے. بزرگوں کا احترام ہمارے مذہب کی اساس ہے. سیدہ آپ کو دین و دنیا کا بخت عطا فرمائے. قبلہ میں ایک پیغام دے رہا ہوں، اس پیغام کی آپ سے تائید چاہیے. مجلس میں آ کے صرف یہ نہ سن کہ امام کیسے شہید ہوئے، بلکہ یہ سن کیوں شہید ہوئے. شہید اسی لیے ہوئے کہ اگر دنیا نے علی کو امام مانا ہوتا بطول کے گھر سے جنازے نہ اٹھتے. رسول نے تو بازو بلند کر کے پلانوں کا منبر بنا کے اپنے بعد والا ہادی بتایا تھا کہ میرے بعد ہدایت کس سے لینی ہے. پر رسول کے کلمہ پڑھنے والوں نے علی کو چھوڑ دیا. اگر کلمہ پڑھنے والے علی کو نہ چھوڑتے ماں 4 گھنٹے کھڑی نہ رہتی. شرم آتی ہے تجھے ہائے کہتے ہوئے جو بندے چپ کر کے بیٹھے. خدا تیرا ہائے کہنا قبول کر. ماں 4 گھنٹے نہ کھڑی رہتی، بیٹی 9 گھنٹے نہ کھڑی رہتی. قبلہ یہ ذاکر پڑھتے ہیں ماں 4 گھنٹے، بیٹی 9 گھنٹے. حقیقت اس کے برعکس ہے. میں آج بابا مہدی شاہ سرکار کے اس ڈیرے پہ عزاداروں کی موجودگی میں یہ حقیقت بتا کے منبر چھوڑنے لگا ہوں. تو ہائے کہہ تیری مرضی، تو ماتم کر تیری مرضی. حقیقت یہ ہے ماں کئی گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی دن کھڑی رہی. خدا تیرا ہائے کہنا قبول کرے. ماں کئی دن، بیٹی کئی دن کھڑی رہی. 15 اذانیں سنی علی کی بیٹی نے. شرابی شراب پیتے رہے، نکال نکلے کرتے رہے. رو رو کے علی کی بیٹی کہتی تھی سجاد ہماری پیشی کب ہوگی. اللہ لعنت اللہ علیہ. بہت شکریہ. سامعین محترم، موالیہ نے حضرت کررار صدران امام حسین علیہ السلام اب آپ کے